بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. گندم انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک سکیئرس کموڈٹی ہوتی جا رہی ہے تھینکس ٹو دا یوکرین رشین وار، کیونکہ ویری لارج پروپورشن آف ویٹ جو کہ اویلیبل ہوتی تھی مختلف ممالک کے امپورٹ کرنے کے لیے، وہ ان دو کنٹریز پہ بڑا زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے اس کے اندر، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ $320 پر میٹرک ٹن سے پرائس جو ہے دیٹ از آن دا اسپائک اور رائز ہو کے $544 پر میٹرک ٹن کے. اٹس آلموسٹ ڈبل اور ایٹ لیسٹ 70%. اب اس کی لوکل کونوٹیشنز کیا ہیں؟ جب آپ کو ویٹ امپورٹ پاکستان کو تو تقریباً اپنی ٹوٹل ویٹ کا شاید 10% امپورٹ کرنا پڑے، تو اس کی لوکل کونوٹیشنز کے ہیں 70% رائز کا. اس پہ ہم بات کریں گے اینڈ ہاؤ it has political connotation and how the different governments, especially Pakistan, is looking forward to manage it. کل اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے 2 ملین ٹن یعنی 20 لاکھ ٹن امپورٹ کرنے کی اجازت بھی دی ہے، جس کے لیے اب ٹینڈر وغیرہ ایشو ہوں گے. ایک خبر یہ بھی تھی کہ شاید دوبارہ روس سے بھی شاید رابطہ کیا جائے. ان ساری باتوں پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ایک سینئر ریسرچر موجود ہیں، قاسم شاہ صاحب. قاسم شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے اس کی کیا کونوٹیشنز ہے، خاص طور پہ 4-5-6 مہینے بعد آج سے؟ طاہر صاحب تھینک یو سو مچ جی پہلے تو بلانے کا. جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ویٹ کی، اس پہ گندم کا جو پاکستان کا مسئلہ ہے، پچھلے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں تو ہم لوگ سیلف سفیشینٹ تھے کہ جو لوکل نیڈز تھیں وہ پوری ہو رہی تھیں ون وے آر دا ادر. لیکن اس سال جو پچھلا ابھی سیزن گزرا ویٹ کا، اس میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ کچھ موسمی حالات ایسے رہے، کچھ فرٹیلائزر کی کمی تھی، جس کی وجہ سے ویٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ اس سال 4 ملین ٹن کا شارٹ فال آ رہا ہے، گیپ آ رہا ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے اب گورنمنٹ امپورٹ کرنا چاہ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی جو آپ نے بات کی کہ رشیا اور یوکرین کی وار کی وجہ سے آلریڈی پرائسز ہائک پہ ہیں. رشیا از لارجسٹ پروڈیوسر ایکسپورٹر آف دا ویٹ ان دا ورلڈ. جو یوکرین ہے وہ 4-5 نمبر پہ فال کرتا ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں تو پاس میں جب بھی ہم نے ماضی میں گندم لی ہے تو وہ یوکرین سے یوزلی ہم لوگ بائی کر رہے تھے. ایک آدھ دفعہ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں سے بھی لی، لیکن یوزلی یہ تھا کہ ہم لوگ نا یوکرین سے لے رہے تھے. دونوں ملک ملا کے if I'm not wrong تو 14-15% بنتی ہوگی. جی بالکل. اتنی گلوبل ایکسپورٹ جو ہے نا وہ رفلی اسے تھوڑی زیادہ بنے گی 18% تک. بہت بڑی پروپورشن. ہاں جی. اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ اوور آل جو تھا نا، جو ایشیا افریقہ میں جو ویٹ امپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کی نیڈز جو تھی نا وہ یہی دو ملک مور اور لیس پوری کر رہے تھے. اس سال یہ ہوا کہ یوکرین میں جو ویٹ کی کراپ ہوئی ہے سیزن میں وہ بہت اچھی ہے، بمپر کراپ ہوئی ہے ان کے پاس. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس جو ایکسپورٹیبل سرپلس تھا دیٹ واز ان ایکسیس. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ جنگ کی صورتحال نہ ہوتی تو شاید پرائسز کم ہو جاتی، لیکن وہ اس طرح سے ہوا نہیں. کہ جنگ کی وجہ سے اب یہ ہے کہ بہت سارے ممالک نے جنہوں نے ایکسیس میں اپنی ویٹ پروڈیوس کی ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر رہے. وہ چاہ ہی نہیں رہے کہ ان کو ایکسپورٹ کیا جائے، کیونکہ اگلے سیزن کا کوئی پتہ نہیں اگر یہ جنگ پرولانگ کرتی ہے تو کیا سچویشن ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی انڈیا نے ویٹ کی ایکسپورٹ پہ بین لگا دی، کمپلیٹ بین، کہ جی ہم نہیں ایک دانہ بھی ملک سے باہر نہیں بھیج رہے. اب پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ پاورٹی جو ہے بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، فوڈ انفلیشن بھی آہستہ آہستہ بہت بڑھ چکی ہے، تو وہاں پہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ جی لوکل مارکیٹ میں ہماری پرائس ہے 2200. آپ نے جیسے بات کی کہ اگر $530 سے $40 پر ٹن کے حساب سے ہمیں ویٹ ملے اور اس پہ آپ نا 10,000 روپے کا فریٹ چارجز، ٹرانسپورٹیشن چارجز ایڈ کر لیں، تو آپ کے پاس جو مارکیٹ میں یہاں پہ گندم اویلیبل ہوگی پاکستان میں وہ رفلی 4,500 سے 5,500 کے درمیان ہوگی. جب نیشنل مارکیٹ میں آپ نے پرائس رکھی ہوئی ہے 2,200 اور آپ انٹرنیشنلی امپورٹ کریں وہ 44-4500 کی، ایک تو یہ ہوگا کہ جی نیشنل مارکیٹ لوگ میں دبا لیں گے، بیچیں گے ہی نہیں. اب جن لوگوں نے ابھی تک نہیں بیچی اس سال، وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ پرائسز بڑھ جائیں، اور پرائسز اس وقت بڑھ رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھ رہا تھا کچھ فگرز، تو مجھے کہیں سے لاہور کی جو فگرز مل رہی ہیں، لاہور اور گرد و نواح کی، وہ یہ تھا کہ 2,700-2,800 روپے پر من پر 40 kg. اسی طرح باقی علاقوں میں بھی ہوگا. تو جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو پرائس بڑھنا شروع ہو جائے گی، خاص طور پہ پیریفریز میں. تو ایک تو آپ کی فوڈ سیکورٹی کمپرومائز ہو جائے گی کہ جی اسٹیپل جو ہے نا آپ کے پاس وہ ویٹ ہے، گندم ہے.
اور گندم سے جو انرجی پاکستان میں لی جاتی ہے اگر آپ ایوریج نیشنل ایوریج لیں تو 50% آف دا کلو کیلورک جو ویلیو ہے نا آپ کی کنزمپشن سے آ رہی وہ گندم سے آتی ہے. جو پور آپ کے سیگمنٹس ہیں وہاں پہ 70% نا جو آپ کی ہے وہ گندم ہے جو کہ کیلورک ویلیو پرووائڈ کر رہی ہے. تو گندم کے مہنگے ہونے سے یہ ہوگا کہ اس کا استعمال بھی کم ہو جائے گا, ایکسیس نہیں رہے گی, نیشنل ہیلتھ پروفائل پہ بھی برا اثر ہے. افورڈیبلٹی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. اچھا میں یہی سوچ رہا تھا آپ سے پوچھوں گا کہ ایک تو اویلیبلٹی ہے, اویلیبلٹی تو مطلب دوسری افورڈیبلٹی ہے. افورڈیبلٹی یہ تو پاورٹی پاکستان کی میں جو ساری فگرز ہم دیتے ہیں نیوٹریشن کی, پاورٹی کی جو ہاؤس ہولڈ سروے کراتے ہیں وہ دوبارہ سے کروانے پڑیں گے. اچھا نہیں, آپ سروے تو ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ ٹول ہے, اس کو بہت ایکوریٹ حد میجر کرنے کے لیے. چینج ہو جائے گا. ہاں لیکن آپ کے پاس یہ دیکھیں کہ ایکسیس جو تھا نا فوڈ افورڈیبلٹی جو ہے پاکستان میں, جو فوڈ انسیکیورٹی ہے وہ اویلیبلٹی یا اس کی وجہ سے نہیں ہے, وہ افورڈیبلٹی کی وجہ سے. ایکسیس اکنامک ایکسیس لوگوں کی بہت کم ہے. ٹھیک ہے, وہ کاسٹ آف ڈائٹ کی بات کی جاتی ہے, کسی زمانے میں پلاننگ کمیشن نے ابھی ریسنٹلی کیلکولیٹ کی تھی 2017-18 میں, تو اس کی ایک بنیادی جو سامنے بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو 64% جو آپ کی پاپولیشن ہے 64% وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ جی نیوٹریشس ڈائٹ کو کنزیوم کرے. ٹھیک ہے, تو اب جب یہ صورتحال ہوگی, اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اس وقت جو گورنمنٹ نے قیمت رکھی ہے 10 کلو آٹے کی, مل ریفائن آٹا جو ہے وہ 490 روپے ہے. اچھا ویر ایز آج ہی کے دن میں جو اگر ہم سندھ میں قیمت دیکھیں تو وہ 750 کے قریب ہے اسی 10 کے جی کی. تو وہ دو پروونسز جہاں پہ ویٹ پروڈکشن نہیں ہوتی, جو کہ کمپلیٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں پنجاب کی ویٹ پہ یا سندھ کی ویٹ پہ, وہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی. تو پرائسز جو ہیں ڈیفینیٹلی آن رائز ہیں. ایک چیز آپ آج مطلب ایک چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے, اور جب گورنمنٹ اس وقت امپورٹ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کا بھی ایک فیئر ہے کہ جی اگر یہ جنگ یوکرین روس کی پرولونگ کرتی ہے ہو سکتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پرائسز اور بڑھ جائیں اور مصیبت پڑے گی. ٹھیک, اور پھر اس وقت یہ بھی ہوگا کہ بہت سارے ممالک جیسے ابھی ایکسپورٹ بین لگا رہے ہیں, ایسی سچویشن آئے کہ جناب نا بیچنے والے ملک بیچنا ہی نہ چاہ رہے ہوں تو پھر کیا ہوگا. اچھا اس کا کوئی ایک انالیسس کرتے ہیں دو ڈفرینٹ پیرامیٹرز پہ. ایک تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گرمی پڑی اور دانا چھوٹا رہ گیا, جلدی پک گیا, جس سے جھاڑ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا جھاڑ تھوڑا ہوا اور ویٹ کم ہو گیا تو شارٹیج ہوگی. دوسرا کہتے ہیں فرٹیلائزر نہیں تھا کرنے کے لیے. ایک تو مین میڈ ہے, دوسرا مین میڈ نہیں ہے. لیکن دوسرا بھی مین میڈ ہے کیونکہ اگر آپ کو کلائمیٹ چینج کا پتہ ہے تو 1 مہینے پہلے آپ بوائی کر سکتے ہیں یا اس میں کچھ آنا شروع. ایک دوسرا جہاں تک تعلق ہے اس کا انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو بات ہم کرتے ہیں خرید و فروخت کا, اس کو ہم بات کرتے ہیں. یہ پہلے ہی بتائیں کہ پہلے مسئلے سے نپٹا جا سکتا ہے. بالکل نپٹا جا سکتا ہے جی. آپ نے جیسے بات کی نا کہ سوئنگ سیزن کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, اس میں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں نئی ویرائٹیز پہ کام کرنا ہوگا جہاں پہ وہ واٹر جو ہے نا شارٹیج اس کو ریزسٹنٹ ہو, اس کی وجہ سے ان کی پیداوار کلائمیٹ سپل ہو, متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت, اور بہت ساری اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن اس ریسرچ کو ایز ارلی ایز پاسبل جتنا جلدی ہو سکے نا اس کو لے کے آنا ہوگا مارکیٹ میں, وہ نئی ویرائٹیز کو کہ جہاں پہ فارمرز کو یہ اویلیبل ہو. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بیج مہنگے بھی تو بیٹی کاٹن وغیرہ سنتے رہے, ایک زمانے میں تو بیج بڑا سستا ہوتا تھا. اچھا نہیں, اب بڑا مہنگا. وہ تو ویٹ کا آپ دیکھیں نا لوگ وہی یوز کر رہے ہیں نا دوبارہ سے. ویٹ میں یہ ہے کہ ہم لوگ تو یہ ہے کہ ری یوز کرتے ہیں. ہاں وہی جو کسان ہوتا ہے چھوٹا کسان ہے, میجورٹی یہاں پہ چھوٹے کسان ہے, بڑے کسان تو ہے نہیں. ہاں وہ یوز وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے لیے ویٹ سیو کر لیتے ہیں. جو آج کی پروڈکشن ہے اس میں سے پہلے یہ کریں گے کہ بیج اگلے سال کا نکال لیں گے, باقی خود اپنی جو کنزیوم کرنی ہوگی وہ رکھیں گے, اور جو سرپلس ہوگا نا اسے بھی بچ جائے گا, وہ جا کے مارکیٹ لے کے جائیں گے. تو اس سے ایک بات تو ہوئی کہ یہ جو بھی ہے اس دفعہ شارٹیج, یہ ہمارا گورننس اور پالیسی ایشو ہے بائی اینڈ لارج. تو اس کو ایک تو یہ اس کے لیے R&D ہونا چاہیے. دوسرا یہ جو پرائسز کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر 4 ملین ٹن یا 3 ملین ٹن ہے, 28 ملین ٹن پروڈکشن ہوئی ہے تو 3 کا 30 ہوا, تو یہ تو 5% بھی نہیں بنتا, 5-6% بنتا ہے. لیکن اس کا پرائس کا ڈومیسٹک مارکیٹ میں امپیکٹ کو, یہ بھی پالیسی ایشو ہوا. پھر ڈومیسٹک بے شک یہ پالیسی ایشو ہے اور گورننس کا ایشو ہے. چاہیے کہ اس کو اچھا لیکن روک سکتی ہے گورنمنٹ, اس کا مطلب ہے. اس پہ اب 2 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جناب اپنا اسٹرکٹ راشننگ پہ چلے جاتے ہیں, وچ از پرہیپس ناٹ پاسبل جو کنٹریز لائک پاکستان میں, کہ 220 ملین کی پاپولیشن آپ کتنی اسٹرکٹ راشننگ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. ایک تو آپ کو مینیج کرنا ہوگا چیزوں کو انٹرنلی, دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کا ویٹ ہے وہ ملک کے اندر رہے, کوئی اسمگل نہ ہو سکے آؤٹ سائڈ دا کنٹری. دس از دا فرسٹ اینڈ شوڈ بی دا فور موسٹ پرائرٹی. اسمگل کا بھی اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کی 4 ملین ٹن نیڈ ہے کوئی, لیکن اتنی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان پہ. 4 ملین ٹن. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کی اس کو ویٹ. اس کو فگر ان کرنا چاہیے نا ہمیشہ, کیونکہ آپ نے دینی ہے, آپ روک تو نہیں سکتے اس کو. اچھا, دوسری چیز جو اس کے ساتھ, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ دینی ہے ہم نے, لیکن اس کا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول ہوتی ہے وہ ایکسپورٹ, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن یہاں پہ ہوتا ہے وہ اسمگل ہو رہی ہوتی ہے. ہاں اٹھا دیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں تھوڑا سا ہمیں نا ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا ان دو چیزوں کو. دوسری چیز یہ ہے کہ صرف افغانستان تک نہیں ہے, اس میں ایران میں بھی جاتی ہے, اس میں سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں کچھ, وہاں تک پروڈیوس کرتا ہے خود بھی کرتے ہیں, لیکن بہت ساری ویٹ جو ہے ایسی ہے. اب اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں, میز کی جو کراپ ہوئی تھی وہ بہت اچھی ہے. مکئی آپ کے پاس اس وہ وقت, تو آپ کھاتے نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو جانور آپ کی کے فیڈ بھی پاس نہیں بنتی. جانور کی فیڈ کے لیے اگر ہم بہت ساری جگہوں پہ یہ یوز ہوتی ہے تو وائی ناٹ وی کین سوئچ ٹو جی آپ نہیں, وہ تو ٹائم لگے گا. جانور کی فیڈ بھی جو ہم یوز کرتے ہیں مکئی, وہ کترے کے طور پہ کرتے ہیں. نہیں, اب دانا آپ کے پاس اس دفعہ زیادہ ہے, آپ کے پاس اچھا. اتنی بڑی سرپلس نہیں ہے کہ آپ نا وہ انڈسٹریل پروڈکٹس جو ہے میز کے وہ لے سکیں, تو دیر آر آپشنس. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز جو یہاں پہ امپورٹنٹ ہوگی وہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کس حد تک سبسڈی دے سکتی ہے. گورنمنٹ ابھی پیٹرولیم پرائسز پہ تھی, اس وقت جو ویٹ آ رہی ہے کہ آپ 490 روپے دے رہے ہیں پر 10 kg, اس پہ بھی ڈیفینیٹلی گورنمنٹ سبسڈی. اچھا, ہاؤ لانگ وی کین آپ کیا کنٹینیو ود دس. سبسڈی کو چھوڑیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں روٹی میں کتنے کی خریدتے ہوں گے؟ 30 روپے کی جو آپ خریدتے ہیں. دیکھیں, روٹی کی پرائسز کو مینٹین کا سردی, اس وقت جو ایشو ہے وہ دسمبر جنوری تک تو ہماری جو لوکل پروڈکشن ہے دیٹس انف. ٹھیک ہے, ہمیں جو اس وقت پرابلم آئے گا جب کہ نا آخری 2 مہینے 3 مہینے ویٹ کے, اس وقت ہمیں پرابلم آ سکتا ہے کہ جی گندم شاید مہنگی ہو جائے گی, اویلیبل نہیں ہوگی مارکیٹ میں. اور اس پہ دیکھیں انٹرنیشنل, ابھی گورنمنٹ جو روس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے جس پہ خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی $525 پر ٹن نہیں, ہوا ہے. 30% لیس دے رہے تھے, وہ دے رہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ وہ دینی چاہیے انہیں, روس کو جا کے کہنا چاہیے کہ آپ دیں. 525 ملین ابھی انہوں نے $525 پہ, اس پہ آپ نا اوور آل فریٹ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ 4500 to 4750 روپیز پہ نا پر 40 kg آپ کو اویلیبل ہوگی. اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آپ کی 2200 ہے لوکل آپ نے جو پرائس رکھی ہوئی. ایک تو لوکل مارکیٹ پہ یہ فرق پڑے گا کہ ہورڈنگ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی, لوگ ابھی سے اسپیکولیٹ کریں گے کہ جی سال کے آخر میں ہو سکتا ہے قیمتیں اور زیادہ بڑھ جائیں, تو اس وجہ سے نا. لیکن اس پہ ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ان ایکسیس ویٹ خریدی ہے اس دفعہ. اسی طرح سندھ اس کا گورنمنٹ, تو نقصان ہوا تھا پہلے پچھلے سال, لیکن اب یہ آپ کو یاد ہے, ایکسیس خریدی اور جو سپورٹ پرائز تھی سندھ میں زیادہ رکھی گئی, اور یہی جو ہے یہاں سے بجائے یہاں پہ ملوں کو ملنے کے جب ریلیز ہوئی وہاں گئی, اور وہاں پرائیویٹ مارکیٹ میں آ گئی وہی کرنے کی, اور جو پرائیویٹ مافیا تھا دے میڈ منی آن دیٹ. اچھا, وہ ایک بالکل سیپریٹ سبجیکٹ ہے, لیکن آپ کو لوکل ریونیو سے جو آپ نے سبسیڈائز اپنے کو کرنا تھا وہ پرائیویٹ مافیا کھا گیا. اچھا نہیں, اب آپ پرائیویٹ مافیا, پرائیویٹ سیکٹر کی جب بھی بات کرتے ہیں نا ہم, اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر آپ کا بہت ہی اچھا پرائیویٹ سیکٹر ہو نا, جہاں پہ آپ مارکیٹ فری ہو, تو وہاں پہ وہ ڈفرینٹلی بیہیو کرتے ہیں. جہاں پہ آپ کی مارکیٹ کنٹرول ہو, ویٹ از اے اسٹیپل, آپ اس کی پرائسز تک کو کنٹرول کرتے ہیں, تو گورنمنٹ ڈیفینیٹلی ہیز دا کیپیسٹی ٹو کنٹرول. اچھا یہ بتائیں, یور گیس از ایز گڈ ایز اینی ون ایز مائی, مطلب ہم گیس لگا رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کیسا ہوگا, اٹس ناٹ اے پریڈکشن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 4 ملین ٹن, ابھی تو 2 کا انہوں نے گورنمنٹ نے کہا ہے, چلیں 28 سے 30 بھی ہو, 3 ملین ٹن بھی 30 لاکھ ٹن آ جاتی ہے, تو یہ 10% بنتی ہے ٹوٹل کنزمپشن کا, اور یہ مہنگی ہے ڈبل پرائس میں. 10% آف دا اسٹیپل از 100% ڈیرر دین دا ریسٹ. اس کا جو نیٹ امپیکٹ ہے وہ 2-3 روپے پڑنا چاہیے. اچھا 30 روپے کی روٹی 35 کیوں نہیں چاہیے؟ اچھا نہیں, آپ اس طرح جو دیکھ رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. مارکیٹ ڈزنٹ بیہیو ان اے سرٹن فیشن نا, وہ ایڈجسٹمنٹس جو ہوں گی مارکیٹ بیسڈ ہوں گی. تو اس وقت اگر انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ آج وار کی وجہ سے یہ سچویشن ہوئی کہ ایک ہیوج جمپ آیا ہے. نہیں خریدی تو آج ہم نے, ٹھیک ہے, لیکن ہم آج جو خرید رہے ہیں وہ گورنمنٹ کا بھی ایک نا, اس کے بھی جو لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, جو ڈیسیژن میکرز اس وقت سوچ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وار پرولونگ کرتی ہے, پیس ڈیل نہیں ہوتی, تو پرائسز اور بڑھ سکتی ہیں. اس صورت میں ملکوں ہم نے تو 2 ملین ٹن خریدی نا سر, ہمیں 4 ملین ٹن خریدنی ہے.
ٹھیک ہے. تو ابھی اگر 2 ملین ٹن ہم خرید رہے ہیں تو اسی میں ہے کہ جی مہنگی کرنا. ہم اس وقت گندم جو خرید رہے ہیں اس کے بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر اگلے سال کے شروع میں کہیں شارٹ فال آتا ہے تو اگلا سال جو ہے الیکشن کا بھی سال ہے. ہاں ہمیں گورنمنٹ اس چیز کو اگنور اپنا نہیں کرنا چاہیے. پولیٹیکل کیپٹل برن نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. باٹم لائن اس کی جو ہے وہ میں بڑا آربیٹریلی نکال رہا ہوں, اگر ہمارے ایکسپرٹ کو اعتراض ہو تو وی کین انٹروین. باٹم لائن یہ بنتی ہے کہ اٹس ناٹ پیٹرولیم, یہ پالیسی اور مینجمنٹ اور گورننس کا ایشو ہے. اگر پالیسی ٹھیک کی جائے اور اسے گورن بالکل اسٹرکٹلی کیا جائے, اچھی طرح کیا جائے, تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ پیٹرول نہیں ہے کہ ہم نے امپورٹ کرنا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پروگرام کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو اپنے کمنٹس بھی دیں.